اللہ اکبر. اللہ یوں کہہ رہا ہے ماں باپ کی نافرمانی تمہیں ایسے پرزے پرزے کر دے گی، ایسے تباہ و برباد کر دے گی. ہاں اگر وہ نافرمانی کا کہیں پھر نہیں ماننی، ماں ہی گئے رشوت لے آ، وہ نہیں ماننی. لیکن شریعت کے اندر ماں باپ کو تنگ کرنا یہ نتیجہ ہے اس کا، تو پرزے پرزے ہو جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کبھی میری ماں زندہ ہوتی نا تو تم دیکھتے میں اس کی خدمت کیسی کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، فرض، سنت نہیں، نفل نہیں، فرض کا میں نماز شروع کر چکا ہوتا. اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، لبیک یا اماں، لبیک یا اماں. ماں جی حاضر، نماز بعد میں پڑھوں گا. ماں جی حاضر. یہ وہ ہستی ہیں ماں کی خدمت کی جو تمنا کر رہے ہیں، جن کو اللہ نے جنت کی چابی پکڑائی، جن کو اللہ نے تاجدار ختم نبوت بنایا، جن کو اللہ نے سبب کائنات بنایا، جن کے وجود کی قسمیں اٹھائیں. لعمرک، میرے محبوب آپ کی جان کی قسم. جن کے چہرے کی قسم اٹھائی، والضحا، آپ کے روشن چہرے کی قسم. جن کی زلفوں کی قسم اٹھائی، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. جن کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین. جن کی زبان سے نکلے بول کی قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. جن پر اترنے والی کتاب کی قسم اٹھائی، تورات، زبور، انجیل کی قسم نہیں اٹھائی. قاف والقرآن المجید. جن کی رسالت پر قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. جن کا وکیل، یہ جو وکیل بیٹھے ہوئے ہیں یہ دلیل پیش کرتے ہیں، قسمیں نہیں اٹھاتے، قسمیں گواہ اٹھاتا ہے. اگر وکیل بھی قسمیں اٹھانے لگ جائیں تو ان کے دلائل کمزور پڑ جاتے ہیں. تو میں قربان جاؤں، میرا اللہ اپنے نبی کا وکیل بھی بنتا ہے، گواہ بھی بنتا ہے. وکیل بن کے دلائل دیتا ہے اور گواہ بن کے قسمیں اٹھاتا ہے. دونوں کام اکٹھے ہی، ادھر گواہ الگ ہوتا ہے، وکیل الگ ہوتا ہے. تو وکیل قسمیں پہ نہیں آتا، دلائل پر آتا ہے، اور گواہ قسم اٹھاتا ہے. تو میرا اللہ دونوں کام اکٹھے کر رہا ہے. والنجم اذا ہوا، گواہ بن رہا ہے. مجھے اس ستارے کی قسم، پورے ستاروں کو، نظام کائنات کی قسم، ان گھومنے والے ستاروں کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں. پھر اب وکیل بن رہے ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. وکیل بھی بنتا ہے، گواہ بھی بنتا ہے. وکیل صفائی بھی بنتا ہے اور گواہ بھی بنتا ہے. یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، یہ تو سارے چھوٹے فضائل ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے آگے سے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا دیا. پیچھے گل کڑی رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ایک دفعہ دکھاؤ تو صحیح، تو اللہ نے ایک تجلی ڈالی تو 40 دن ہوش نہیں آیا، اور یہاں سارے پردے اٹھا کر آپ نے ایک دفعہ جبریل سے پوچھا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہ یا رسول اللہ دیکھنا، اگر میں نور کے پردوں کے قریب بھی چلا جاؤں تو جل کے خاک ہو جاؤں. اور وہ سارے پردے اٹھا کر حبیب اللہ اور اللہ آمنے سامنے ہم کلام ہو رہے ہیں. آپ ان کا مقام تو دیکھو. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسی ہستی میں نے آج تک پیدا ہی نہیں کی. من انفسکم، انفسکم، کہ حسن یوسف بھی جن کے سامنے غلام بن کے گر گیا، اور کائنات جن کے ذات کے سامنے سکڑ کے باندھی بن گئی. اور دیکھو نا، ایک میری پسند کا لیول ہے، ٹھیک ہے، ایک جہازیب کی پسند کا لیول ہے، ایک صدر پاکستان کی پسند کا لیول ہے، ایک کسی اللہ کے عارف محبوب مقرب کی پسند کا لیول ہے. تو بڑھتا جائے گا نا. اللہ کی پسند کا لیول کوئی قائم کیا جا سکتا؟ تو جسے اللہ کہے آپ میرے حبیب ہیں، وہ کیا چیز ہوگی؟ جیسے اللہ اپنی ہر صفت میں لامحدود ہے تو اپنی پسند میں بھی لامحدود ہے.
تو جسے انہوں نے چنا وہ کیسے ہوں گے؟ میری زبان کیا کہہ سکتی؟ من انفسکم، من انفسکم. ایسا ہے کوئی ہے کائنات میں؟ ایسا ہے کوئی کسی کو بنایا ایسے؟ ہاں، بنانے میں تو سب سے پہلے بنایا، ظہور سب سے آخر میں ہوا. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر. تو آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا. سبحان اللہ. ظہور ہوا 571 عیسوی 22 اپریل 12 ربیع الاول 1 جیٹھ 628 بکرمی، پیر کی صبح 4:20 پر. 4:20 پر میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ پیر کی صبح صادق میں تشریف لائے. اس سے صبح صادق کا مطلب ہے کہ ادھر دنیا کا سورج نکلا. اللہ